الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، آج ہم لوگ انشاءاللہ تفسیر میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیں گے. سورۃ القیامہ کی آیت 1 سے لے کر آیت 15 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے ہفتے. یہ غالباً بلکہ 15 تک پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم لوگ 16 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة لا تحرك به لسانك لتعجل به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ نہ حرکت دیں، لا تحرک نہ حرکت دیں، بھی اس کے ذریعے، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل به تاکہ آپ اس کے ذریعے جلدی کریں. یہ لفظی ترجمہ ہے. اگر ترجمانی کروں تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی نہ کیجئے یا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تیزی کے ساتھ. لا تحرک به لسانک اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیجئے، لتعجل به تاکہ آپ اس کو جلدی یاد کریں، یعنی قرآن کو جلدی یاد کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے اوپر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کو پڑھنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْنَا ہماری ذمہ داری میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ علینا کا. ان علینا یقیناً ہمارے اوپر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے. جمعہ اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کو پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ بس جب ہم پڑھ لیں تو پھر تم جب اس کو پڑھ لیں، یعنی ہم جب اس کو پڑھ لیں تو پھر تم پیروی کرو، یعنی آپ پیروی کرو اس کے پڑھنے کی، اس کی اتباع کرو اس کے پڑھنے کی. بس جب ہم پڑھ لیں اس کو تو آپ پیروی کرو اس کے پڑھنے کی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر ہماری ذمہ داری ہے، پھر ہمارے اوپر ہے اس کو واضح کرنا، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا. کلا بل تحبون العاجلہ نہیں، بلکہ تم محبت کرتے ہو جلد حاصل ہونے والی چیز کو یا چیز سے، بلکہ تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی یعنی دنیا سے. وتذرون الآخرہ اور تم چھوڑ دیتے ہو، وذر یذر چھوڑنا، وتذرون الآخرہ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ اور کئی چہرے اس دن سرسبز و شاداب ہوں گے، بارونق ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ سارے معنی اس کے کر سکتے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد سے، الی ربها ناظرہ ضا سے، ایک ہے ضاد اور دوسری آیت میں ہے ضا. ناظرہ سرسبز و شاداب ہونا، خوبصورت بن جانا، اور نظرہ ضا سے دیکھنا.
الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے یا رسوا ہوں گے، یا پھر اداس ہوں گے۔ بہت سارے چہرے اس دن اداس ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جھلسے ہوئے ہوں گے، ترشروح ہوں گے۔ یہ سارے معنی کر سکتے ہیں آپ باسرہ کے، باسرہ۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تظن یعنی تظن کا فاعل ہے وجوہ، اسی لیے مؤنث کا صیغہ ہے تظن۔ تظن یعنی جمع غیر عاقل کی جمع ہے وجوہ، تو تظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ یقین کر رہے ہوں گے، انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ ان یفعل بها، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا فاقرہ، سخت معاملہ، کمر توڑنے والا معاملہ، یعنی سخت معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ یقین کر چکے ہوں گے یا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عنقریب ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ یہ آیتیں تھی چند جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے مختصر سی شرح یا اس کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ میں اس کا اختصار آپ سب تک پہنچاؤں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، مفسرین لکھتے ہیں بلکہ بخاری کی خود حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آیت پڑھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے ختم ہونے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتے، یا آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ جلدی کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سبب یہ تھا، اس خوف سے وہ جلدی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں مجھ سے کوئی لفظ یا کوئی آیت یا کوئی بات نہ چھوٹ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تیزی کے ساتھ دہراتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، بلکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، کہ آپ قرآن کے ساتھ جلد بازی مت کیجئے اس سے پہلے کہ وہ وحی پوری نہ ہو جائے، یعنی پوری ہو جائے، پوری ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی سے یاد کر لیں، یہ خوف آپ کو نہ ہو کہ آپ اس کو بھول جائیں گے، یا بھولنے کے خوف سے آپ جلدی جلدی جو یاد کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا، آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا، یعنی آپ کے سینے میں قرآن کو بٹھانا، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا، آپ کو قرآن یاد دلانا، یہ آپ کو قرآن حفظ کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مطلب اللہ رب العالمین نہیں پڑھیں گے بلکہ جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے، تو یہ اس کو پڑھنا اور اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ پہلا وعدہ تھا اللہ رب العالمین کا کہ اس کو پڑھنا اور جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اسی لیے جب ہمارا پڑھنا مکمل ہو جائے تو کون؟ یعنی ہمارا جو رسول ہے یعنی امین، جبرائیل علیہ امین ہیں، جب ان کا پڑھنا مکمل ہو جائے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہمارا پڑھنا مکمل ہو جائے، مطلب جبرائیل علیہ السلام کا پڑھنا جب مکمل ہو جائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کے پڑھنے کی پیروی کیجئے، ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیے، پہلے وہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے۔
اس کے بعد دوسرا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے، ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو واضح کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کی شرح بیان کرنا، اس کے معانی اور مطالب کو بتانا، اس کے محکمات کو واضح کرنا، اس کے متشابہات کو ذکر کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کے احکامات کی تفصیل بیان کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ کس طرح وحی کو حاصل کیا جائے، وحی کو کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ تعلیم دی گئی، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو بجا لایا، اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد جب بھی وحی نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے، اس کے بعد پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول ان کو یاد بھی ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ استاذ جب پڑھا رہا ہو، یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، علم دینے کا بھی اور علم لینے کا بھی، دونوں طریقے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ علم دینے والا علم دے گا، یعنی اگر اس کو کوئی بات پیش کرنی ہو تو مکمل وہ اپنی بات پیش کرے گا، مکمل اپنی بات پیش کرے گا، اس وقت تک سامنے والا کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ بات پوری ہوتی نہیں ہے، سامنے سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے اور علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے خلاف ہے، یعنی حصول علم کے جو آداب ہیں اس کے خلاف ہے کہ استاذ پڑھا رہا ہو اور درمیان میں سوالات کیے جائیں، یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا مفسرین نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا کہ استاذ سے اگر طلبہ سوال کر رہے ہوں تو یہاں پر صرف استاذ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی مفتی ہو، کوئی عالم دین ہو جو فتویٰ دے رہا ہو، جو کوئی کسی سوال کا جواب دے رہا ہو، تو یہاں پر ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر سامنے والا بات کر رہا ہو، اپنی بات پیش کر رہا ہو یا سوال کر رہا ہو تو بغور سماعت فرمائیں، بغور سنیں تاکہ اس کی بات مکمل ہو جائے، معاملہ واضح ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی بات کریں۔ تو علم دینے اور علم لینے کے جو طریقے ہیں اس میں سے ایک بہت ہی اہم اصول یہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ استاد جب پڑھا رہا ہو تو آپ بغور سنیں، آپ بغور سنیں، جب اس کی بات ختم ہو جائے پھر آپ بات کریں ان سے، پھر سوالات کریں۔ یہ حصول علم کے آداب میں سے ہیں، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ثم ان علینا بیانہ، دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین کا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو واضح کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا۔ تو اس آیت میں ایک بہت ہی اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کی تشریح کی ہے، جن آیات کی تفسیر بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کی وضاحت کی ہے، قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن کے اندر نازل ہوئے ہیں لیکن اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیان کی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور قرآن کی یہ آیت گواہ ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، قرآن کا بیان، قرآن کی شرح، قرآن کے احکامات کی تفصیلات، یہ سب اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں وہ احادیث بھی اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہیں، اسی لیے احادیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو۔ ایک ہے وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ ہے کلام اللہ، اور ایک ہے وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے لیکن وہ بھی وحی ہی ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن حکم دونوں کا ایک ہے
کہ جہاں پر قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن کی بات کو ہم جس معیار سے لیتے ہیں، احادیث کو بھی اسے معیار سے ہمیں لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ثم ان علینا بیانہ میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو زجر و توبیخ کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جو دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں ہی ملوث ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہا کلا، یہ کلا یہ کلمۃ زجر و توبیخ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا پھر یہ کلا حقاً کے معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ زجر و توبیخ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں منہمک ہو چکے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں، اور حقاً اس معنی میں کہ جو تم آخرت کو بھول گئے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا سبب دنیا میں انہماک ہے۔ یہ ہے کلا کی وضاحت۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی چیز، یعنی جلد ملنے والی دنیا سے تمہاری محبت ہے، تم محبت کرتے ہو دنیا سے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اسی طرح سورۃ الانسان کے اواخر میں بھی واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے متعلق کہا، کفار کے متعلق ان هؤلاء يحبون العاجلة، یہ عاجلہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عاجلہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے، یہ عاجلہ دنیا مراد ہے، اس سے جلد ملنے والی چیز ہے۔ تو یہ عاجلہ یعنی جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو یہ چھوڑ دیے ہیں، آخرت کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، تو اس میں ایک تو دنیا میں انہماک آخرت سے غفلت کا بہت ہی اہم سبب ہے، دنیا میں انہماک آخرت سے غفلت کا بہت ہی اہم سبب ہے۔ جو انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو منہمک کر دیتا ہے، وہ آخرت سے غافل ہو ہی جاتا ہے۔ اور آج اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ تو قیامت میں ان کے انجام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، کہ جو دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کیا ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اسی طرح جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آگے کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ لیکن آخری اخروی معاملہ ذکر کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا رہتے ہیں، آخرت میں تو ہوتے ہی ہیں لیکن دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اس امت پر تمام امتیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا آپ کی امت کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال ان کا غصہ السیل، سیلاب پر آئے ہوئے جھاگ یا سمندر کی لہروں پر موجود جھاگ کی تمہاری کیفیت یا تمہاری حیثیت ہوگی۔ جس طرح سیلاب پر پڑے کچرے یا جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ امت کی یہ حالت آ جائے گی، امت اس حالت میں آ جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت جب تمہارے دل میں جاگزی ہو جائے گی، موت سے نفرت تمہارے دل میں آ جائے گی، تو پھر تمہاری حیثیت کچرے کی ہوگی، تمہاری حیثیت سیلاب کے پانی پر موجود
झाग की होगी और सारी उम्मतें तुम पर टूट पड़ेंगी। और आज हम देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा की क्या हालत है। आज उम्मत मुस्लिमा सर क्या अपनी आंख उठाकर भी जीने के लायक नहीं है। इस जिल्लत और रुसवाई के साथ ये उम्मत जी रही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा सूरह तौबा की आयतों में, सूरह तौबा या सूरह अनफाल की आयत है कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। कहा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे ये बंगले अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद से ज्यादा महबूब हो जाएं तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। तो दुनियावी मोहब्बत, दुनिया के अंदर इन्हिमाक, अजीज तलबा और तालिबात, अजाब को दावत देता है। दुनिया में तो अजाब को दावत देता है। और आगे की आयतें बता रही हमें कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, जो लोग आखिरत को तरजीह देते हैं दुनिया के मुकाबले में, जो लोग आखिरत को तरजीह देते हैं दुनिया के मुकाबले में, ऐसे लोगों का मामला क्या होगा कि उनके चेहरे उस दिन खुशी से, इत्मीनान से, सुकून और राहत से होंगे और उनके चेहरे बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब होंगे। उनके चेहरे खिले हुए होंगे, उनके चेहरे बार रौनक होंगे, उनके चेहरों में रोशनी नजर महसूस करेंगे देखने वाले। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, क्यों ये बारौनक क्यों होंगे? इनके चेहरों पर सब सरसब्ज़ और शादाबी क्यों होगी? इनके चेहरों पर ताजगी क्यों होगी? इनके चेहरों में, इनके दिलों में इत्मीनान और सुकून और राहत क्यों होगा? इला रब्बिहा नाज़िरा, क्योंकि वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, रब के दीदार से महजूब हो रहे होंगे, रब के दीदार से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। कुछ होंगे जो सुबह और शाम रब का दीदार कर रहे होंगे, कुछ होंगे हदीसों में आता है, कुछ लोग होंगे जो सुबह और शाम रब का दीदार कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो जुमा को रब का दीदार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार से उनके चेहरों में नदारत होगी, उनके चेहरों में बशाशत होगी, उनके चेहरों में ताजगी होगी। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी है, जिन्होंने दुनिया को छोड़ा और आखिरत को तरजीह दी। लेकिन ये उम्मत दुनिया को तरजीह देती है आखिरत के मुकाबले में। बल तुअसिरून अल हयात दुनिया बल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत यही बाकी रहने वाली है और वही खैर व भलाई वाली है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का हश्र जिक्र किया जो दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत के मुकाबले में। कहा कि ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, और बहुत सारे चेहरे उस दिन उदास होंगे, बहुत सारे चेहरे उस दिन झुलसे हुए होंगे, बहुत सारे चेहरे उस दिन बिल्कुल तुरशुरू होंगे, एकदम परेशान हाल होंगे। वजूह यौमइज़िन बासिरा, क्यों ये कैफियत होगी उनकी, उनके चेहरों की कैफियत क्यों होगी? कहा कि तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, हालात देखकर, क़यामत की हौलनाकियों को देखकर उनको यकीन हो चुका होगा कि अब उनके साथ सख्त से सख्त मामला किया जाएगा। उन्हें पता चल चुका होगा कि उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, और जो दुनिया को छोड़कर, आखिरत को छोड़कर जो उन्होंने दुनिया को तरजीह दी है, उसकी सज़ा उनको मिलने वाली है, ये उनको यकीन हो चुका होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से बना दे जो दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देते हैं, हमेशा फिक्र आखिरत करते हैं और आखिरत ही को तरजीह देते हैं। आमीन। यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अब हम आते हैं किताब की तरफ। मानिल कलिमात की तरफ आइएगा। मानिल कलिमात बहुत ही मुख्तसर है अल्हम्दुलिल्लाह, मानिल कलिमात भी और मैं इस्तेफाद मिन हयात भी। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, सबको मैं भेज चुका हूँ व्हाट्सएप पर, वो लोग देखें खोलकर। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, यकीनन हमारे ही ऊपर है, यानी हमारी जिम्मेदारी उसको जमा करना और उसको पढ़ना। और उसकी शरह में है जमअहु फी सदरिका, कहाँ जमा करना? उसको जमा करना आपके सीने में। सुम्मा तक़रअहु, फिर तुम उसको पढ़ोगे, यानी तुमको
اس کو پڑھنا یا تمہیں پڑھانا اور قرآن کو تمہارے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرأناہ، اس کے بعد دوسرا ہے قرأناہ یعنی تلاہ علیک الملک. فإذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو پڑھیں گے ہم نہیں، یعنی اللہ نہیں پڑھے گا، بلکہ تلاہ علیک الملک، اس کو اس کی تلاوت کرے گا تم پر فرشتہ. فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جب اس کی تم پر تلاوت کر چکے. فاتبع قرآنہ، فاتبع قرآنہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو. مطلب ہے فاستمع الیہ وانصت، فاستمع الیہ وانصت. جی سورہ توبہ کی آیت ہے. فاستمع الیہ وانصت یعنی تم غور سے سنو اس کی طرف اور خاموش رہو. تم غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ ہے فاتبع قرآن کا مطلب. بیانہ ایضاحہ، بیانہ ایضاحہ، اس کی وضاحت کرنا یعنی اس کو واضح کر کے پیش کرنا یا اس کی تفصیل بیان کرنا، تفسیر بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیانہ ایضاحہ. ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، دیکھیں حسنۃ بہیۃ مشرقۃ مسرورۃ. حسنۃ بہیۃ مشرقۃ مسرورۃ. حسنۃ خوبصورت، بہیۃ بارونق، مشرقۃ چمکدار، مسرورۃ خوش. یہ ساری کیفیتیں ان کے چہروں پر ہوں گی. یہ ساری کیفیتیں، چہرے خوبصورت ہو جائیں گے، بارونق ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے، اور خوشی ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ وہ رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. تو ناظرۃ ہے، حسنۃ بہیۃ مشرقۃ مسرورۃ. باسرۃ عابسۃ کالحۃ مسودۃ مغبرۃ. عابسۃ کالحۃ مسودۃ مغبرۃ. یہ عابسۃ ترش رو ہوں گے ان کے چہرے، کالحۃ جھلسے ہوئے ہوں گے، جھلسے ہوئے ہوں گے، بالکل سکڑے ہوئے ایک دم. مسودۃ کالے پڑ گئے ہوں گے، ٹینشن میں بولتے ہیں نا کہ بھئی کیا پریشانی ہے، چہرہ ایک دم آپ کا کالا پڑ گیا ہے، سیاہ پڑ گیا ہے. تو مسودۃ مغبرۃ جیسے اس کے چہرے پہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. پڑھا نا آپ لوگوں نے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کہ ان کے چہروں پر جیسے گرد و غبار ان کے چہروں پر پڑی ہوئی ہوگی. تو عابسۃ کالحۃ مسودۃ مغبرۃ. اس کے بعد ہے فاقرۃ. فاقرہ کہتے ہیں الداہیۃ العظیمہ، بہت ہی بڑی ہولناکی کو بولتے ہیں، بہت ہی بڑی چیز کو، بہت ہی بڑے معاملے کو عربی میں. فاقرہ اصل میں آپ کو پتا ہے نا فقر کس کو بولتے ہیں؟ فقر بولتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور فاقرہ وہ کمر توڑنے والی چیز، مطلب اہم معاملے کو عربی میں فاقرہ کہتے ہیں. بہت ہی بڑی چیز کو یا کسی خطرناک معاملے کو عربی میں فاقرہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر الداہیۃ العظیمہ والامر الشدید، بہت عظیم معاملہ یا بہت عظیم معاملہ یا سخت بات، سخت معاملہ، یہ ہے معانی الکلمات. اب آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف چلتے ہیں. تعلیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الطریقۃ المثلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے الطریقۃ المثلی، صحیح طریقہ، لتلقی الوحی، وحی کو حاصل کرنے کا. وحی کو حاصل کرنے کا صحیح اور مناسب طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. طریقۃ المثلی، صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے. وہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ وہی الاستماع الی الملک. وہ کیا ہے کہ فرشتے کی طرف غور سے سننا، غور سے، یعنی وحی نازل ہوتے وقت، وحی حاصل کرتے وقت فرشتے کو غور سے سننا، یہ وحی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کہاں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. اسی طرح آگے وتکفل اللہ ان یجمعه في صدر الرسول، یعنی ان علینا جمعه وقرآنه، پہلے تو لا تحرک بلسانہ میں وہ بات تھی، پھر لا تحرک، ثم ان علینا، یہ ان علینا جمعه وقرآنه، ان علینا جمعه وقرآنه، کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا. تو یہ اللہ رب العالمین نے تکفل اللہ ان یجمعه فی صدر الرسول،
اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس کو جمع کرنا، کہ وہ جمع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے کہ اس کو وہ جمع کرے گا، یعنی قرآن کو وہ جمع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. وَأَن يُيَسِّرَ لَهُ قِرَاءَتَهُ، یعنی ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا میں وَأَن يُيَسِّرَ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَأَن يُيَسِّرَ لَهُ قِرَاءَتَهُ، اور اس بات کی بھی ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ آسان کر دے گا اس کے لیے اس کا پڑھنا. یعنی ثم إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ ہے تکفل اللہ وَيَجْمَعُ فِي صَدْرِهِ، وَقُرْآنَهُ وَأَن يُيَسِّرَ لَهُ قِرَاءَتَهُ. شاید بات واضح ہے. دیکھیں میں پھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولوں کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به، اس میں ہے تعلیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الطریقة المثلى یا طریقة المثلى لتلقی الوحی وهي الاستماع الى الملك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور وہ ہے فرشتے کو غور سے سننا. تو اس کے بعد ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر ہے اس کو جمع کرنا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ جمع کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. یتکفل اللہ ان یجمعہ فی صدر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وقرآنا، یعنی ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مطلب وَأَن يُيَسِّرَ لَهُ قِرَاءَتَهُ، اور اس کے پڑھنے کو آسان کر دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے. اس کے بعد ثم ان علینا بیانا وان یوضحه ویفسر له، اور اس بات کی بھی اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ اللہ ہی اس کی وضاحت کرے گا قرآن کی، یعنی اللہ اپنے کلام کی، اور اس کی تفسیر بیان کرے گا. اس کے بعد کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ان آیتوں سے مستفاد باتیں ہیں. ثانیا كثير من الناس ينشغل بحب الدنيا وينغمس في ملذاتها ويحمله ذلك على التكذيب بالآخرة. بہت سارے لوگ، پھر سے پڑھوں، كثير من الناس ينشغل بحب الدنيا وينغمس في ملذاتها ويحمله ذلك على التكذيب بالآخرة. بہت سارے لوگ، كثير من الناس ينشغل بحب الدنيا، دنیا کی محبت میں مشغول رہتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا کی محبت میں مشغول رہتے ہیں. وَيَنْغَمِسُ فِي مَلَذَّاتِهَا، اور اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کو پہنچا دیتی ہے، یعنی ان کو اٹھاتی ہے، مطلب ہے کہ ان کو پہنچا دیتی ہے آخرت کی تکذیب تک. یعنی یہ چیز ان کو آخرت کی تکذیب، آخرت کو جھٹلانے پر مجبور کر دیتی ہے. کہ جو انسان دنیا میں مشغول رہتا ہے، دنیا کی لذتوں میں منہمک رہتا ہے، یہ دنیا کی لذتوں میں منہمک رہنا یا دنیا کی محبت کو دل میں جاگزی کر لینا، یہ آخرت کی طرف، آخرت کو جھٹلانے کا سبب بنتا ہے. یہ ہے یہاں پر کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اس کے بعد وجوہ یومئذ ناظرہ. ثالثا ثبوت رؤية الله في الآخرة للمؤمنين ويلمح أثرها في وجوههم نضارة وحسنا. ثبوت رؤية الله في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ان دو آیتوں سے مستفاد بات ہے یہ کہ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین آخرت میں مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اس کا ثبوت ہے، اور اس کا اثر ان کے چہروں پر دیکھا جائے گا، رونق کی شکل میں اور خوبصورتی کی شکل میں. وَيُلْمَحُ، اور دیکھا جائے گا اس کا اثر، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نضارۃ، رونق یعنی بشاشت اور نضارت اور سرسبز و شادابی کی شکل میں، وحسنا، اور خوبصورتی کی شکل میں، یا وحسنا، عفوا وحسنا. ثبوت رؤیت اللہ، ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رؤیت کا ثبوت ہے جو مومنین کریں گے قیامت کے دن، اور ان کے چہروں پر اللہ رب العالمین کی رؤیت کا اثر دیکھا جائے گا کہ ان کے چہرے بار رونق ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے. اس کے بعد وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. الذین، رابعا الذین لم يعملوا للآخرة، یہ وہ لوگ ہیں
جو آخرت کی تکذیب کرتے تھے، آخرت کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، وَكَذَّبُوا بِهَا، اور آخرت کو جھٹلا دیا تھا، يَتَيَقَّنُونَ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ أَنَّ دَاهِيَةً دَهْيَا، کہ ایک بہت بڑی مصیبت سَتَنزِلُ بِهِمْ، ان پر نازل ہونے والی ہے، أَنَّ دَاهِيَةً دَاهِيَا، ایک بہت بڑی مصیبت سَتَنزِلُ بِهِمْ، ان پر نازل ہونے والی ہے، وَتَرَى وُجُوهُهُمْ تَعِسَةٌ شَقِيقَةٌ ذَلِيلَةٌ، یا پھر وَتَرَى وُجُوهَهُمْ تَعِسَةً شَقِيقَةً ذَلِيلَةً، اور تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں پر ناکامی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، بدبختی ہوگی، یہ ان کے چہروں پر نظر آئے گی۔ تو تعیستن ذلت اور رسوائی اور ناکامی کو بولتے ہیں، شقیتن بدبختی کے لیے بولتے ہیں، اور ذلیلتن تو ذلت۔ تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے کہ ترى وجوہہم تعیستن، تو ان کو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے وترى وجوہہم تعیستن شقیتن ذلیلتن، کہ ان کے چہرے ناکام ہوں گے یا پھر ذلیل و رسوا ہوں گے اور بدبخت ہوں گے ان کے چہرے، یعنی بدبختی، رسوائی، ذلت ان کے چہروں پر نظر آئے گی۔ فما افضل ان يبتعد المرء عن المعاصی، کتنی ہی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اللہ کی معصیتوں سے انسان دور رہے، یہ کتنی ہی افضل بات ہے۔ وَيُطِيعُ مَوْلَاهُ، اور اپنے مولا کی، اپنے آقا کی، اپنے رب کی اطاعت کرے۔ والفرق كبير بين وجوه إلى ربها ناظرة ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، کتنا واضح جو ہے نا بڑا فرق اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ چہرے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے چہروں کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ چہرے جو اللہ کی دیدار سے محروم ہوں گے ان کے چہرے کیسے جھلسے ہوئے، کیسے ذلت آمیز اور کیسے رسوائی کا شکار ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑا فرق ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے کلام کے مکمل حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کیا فائدہ نمبر 4 کی آیت 24-25 ہے؟ بالکل بالکل، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، کہ کیا ہے وہ؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، یہ دو آیتیں آخری کی آیتیں ہیں فائدہ نمبر 4 کی، بالکل صحیح۔ ریکارڈنگ، جی بالکل ریکارڈنگ ہوئی ہے، ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ جی بھیا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔